اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی جانب جھک جائیں، اللہ کی خشیت کے سبب اللہ کی جانب جھک جائیں۔ حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے بہت بڑے، اتنے بڑے ڈاکو کہ لوگ ان کے نام سے خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے، لوگ کہتے تھے فلاں راستے سے نہ گزرنا، فضیل بن عیاض اس راستے میں رہتا ہے، قافلوں کو لوٹ لیتا ہے، مال و اسباب سب لوٹ لیا کرتا ہے، اتنے بڑے ڈاکو تھے۔ ایک روز کسی گھر میں چوری کرنے گئے، جیسے ہی اس گھر کی دیوار پہ چڑھے، اندر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ فضیل بن عیاض اس کی دیوار پہ چوری کرنے گئے ہیں، لیکن اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور قرآن کی یہی آیت پڑھی جا رہی ہے، اندر پڑھنے والا پڑھ رہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ادھر یہ دیوار پہ بیٹھے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے دل جھک جائے، اللہ کی خشیت کے سبب ان کے دل نرم ہو جائے، جھک جائے۔ حضرت فضیل بن عیاض دیوار پہ بیٹھے ہیں، چوری کرنے آئے تھے، مگر رب کا کلام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رب کا کلام سنا، دل نرم ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آئے، دل نرم ہوا، رونے لگے اور رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا بڑے گناہ ہو گئے، اے اللہ بڑے گناہ ہو گئے، یا اللہ آج میں شرمندہ ہوں گناہوں پر، اے مولا اب وہ وقت آ گیا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے، اے مولا اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ میرا دل نرم ہو گیا ہے، میرا دل تیری بارگاہ میں جھک رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعا کرنے لگے اے پروردگار فضیل کے گناہ بہت زیادہ ہے مگر تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، یا اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ تاریخ بتاتی ہے جو کل تک لٹیرے تھے، جو کل تک ڈاکو تھے، آج توبہ کی، اللہ کی رحمتیں پھر یوں برسی کہ وقت کے اتنے بڑے ولی بن گئے، اتنے بڑے ولی بن گئے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا فضیل بن عیاض دریا پہ مجھے چلتے نظر آئے۔ بندہ آئے تو صحیح رب کی بارگاہ، یہ نجات والی رات ہے۔ حضور نے فرمایا، ایک صحابی آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر مجھے شب برات مل جائے، اگر میں اس رات کو پالوں تو آقا مجھے بتائیے میں اللہ سے اپنے لیے کیا مانگوں، اللہ سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تجھے شب برات ملے، اگر تجھے مقدس رات ملے جو مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، برکت کی رات ہے، آقا نے فرمایا تو رب کی بارگاہ میں سر جھکا دینا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا، پھر اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا، پھر اپنے پروردگار سے مانگنا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ مانگنا کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا۔ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اس رات میں اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ دوسری چیز کیا مانگوں؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی دوسری چیز جب تو اللہ کی بارگاہ میں طلب کرے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو دوسری چیز یہ مانگنا کہ پروردگار سے اس کی رحمت مانگ لینا، اللہ سے اس کی رحمت مانگنا۔ صحابی نے کہا حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگ لوں گا لیکن آقا تیسری چیز کیا مانگوں؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تجھے شب برات مل جائے، اگر تو اس شب کو پالے تو تیسری چیز اپنے پروردگار سے کچھ اور نہیں، تیسری چیز عافیت مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے عافیت طلب کرنا، تیرا رب کرم فرمائے گا، تیری زندگی عافیت کے ساتھ گزرے گی، تیری زندگی خیریت کے ساتھ گزرے گی۔ آج ضرورت ہے پوری قوم کو، آج ضرورت ہے پورے معاشرے کو، آج ضرورت ہے پوری امت کو کہ وہ اپنے پروردگار سے مغفرت بھی مانگے، اپنے پروردگار سے رحمت بھی مانگے، اپنے پروردگار سے عافیت بھی مانگے، اس لیے کہ آج اس قوم کو، اس امت کو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بھی ضرورت ہے اور عافیت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں پر ہونے والی زیادتیاں یاد رکھنا عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اے میرے عزیزو یہ مبارک رات ملی ہے نا تو اس رات میں اللہ سے عزت مانگو، اس رات میں خیریت مانگو، اس رات میں عافیت مانگو، اس رات میں رب
کی رضا مانگو، اس رات میں رب کا فضل مانگو، اس رات میں رب کا کرم مانگو، اس رات میں رب کی عطا مانگو، اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دو اور عرض کرو مولا تجھ سے تیرے محبوب کا صدقہ مانگتے ہیں، خدا کی قسم ادھر دامن پھیلاؤ گے ادھر پروردگار خالی دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دے گا۔ تو بندہ نادم ہو کر مانگے، جب بندہ مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو قرآن روز تم سے مجھ سے کہتا ہے، ہر دن قرآن مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے ایمان والو کیا تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی جانب تمہارے دل جھک جائیں؟ ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ قرآن تو مجھ سے روز کہتا ہے، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ میرا دل جھک جائے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا میرا دل نرم ہو جائے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا میں گناہوں کو چھوڑ دوں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا میں گناہوں سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رب سے معافی مانگ لوں؟ جب شیطان نے کہا تھا نا اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا تھا شیطان تو بہکانا مگر میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا میرے بندے گناہ تو کر لیں گے مگر میں ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دوں گا، جب بھی وہ میری بارگاہ میں آئیں گے توبہ کریں گے، میں اپنی کرم اور اپنی رحمتوں کے دریا بہا دوں گا۔ جب وہ آئیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے، جب جائیں گے تو پارسا متقی بن کے جائیں گے۔ لوگوں اللہ کو راضی کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو، اللہ سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کی رحمت مانگو، مغفرت مانگو، عافیت مانگو۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے مجھے آپ کو ہم سب کو مالا مال فرمائے، دونوں جہان میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ میں دوران گفتگو جو بھی مجھ سے بتقاضِ بشریت غلطیاں ہوئی ہوں اللہ انہیں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ مل کے کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔